بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں نے اپنا فیس بک جو ہے وہ اوپن کیا ہے۔ کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور ویڈیو میں ایک کیا کہتے ہیں ریکارڈنگ تو اچھی تھی، ساتھ جو ہے ایک ان پلیزنٹ سی کیا کہیں گے اس کو اریٹیٹنگ سی شارپ ساؤنڈ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں سنائی دیتی ہے۔ آئی تھنک چونکہ میں اس ایپ کو فری میں یوز کر رہا ہوں تو جی وہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو پے کروں۔ اچھا، مجھے پے کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی آسان سا کوئی طریقہ ہو کہ میں پاکستانی کرنسی میں 200-400 روپیہ جو مہینے کا ہے اس کو میں پے کر کے اس کو پرچیز کر سکوں تو مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، بلکہ آئی لو ٹو ڈو دیٹ۔ تو ہو سکتا ہے زیادہ پیسے بھی اگر میرے پاس ہوں تو میں وہ بھی اس کو پرچیز کر لوں، لیکن یہاں پہ چونکہ بہت کی ہر چیز کمپلیکیٹڈ ہے، وہ مجھ سے ویزا کارڈ مانگیں گے، میں پھر بینک جاؤں، ویزا کارڈ بنواؤں، پھر اس کا نمبر ان کو دوں، پھر وہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں، پتہ نہیں نہ ہوں، پھر وہ صفایا ہو جائے، تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور اس لیے مجبوراً مجھے اس کو فری میں یوز کرنا پڑتا ہے۔ اچھا ہے یہ ریکارڈر جو ہے، اور میں اس کو یوز کرتا ہوں، اگر آئی وش کہ کوئی سلوشن اس کا نکل ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں ہر چیز کو مشکل بنا دیا جاتا ہے تو ڈونٹ فائنڈ اٹ ویری ایزی۔ دیکھتے ہیں، ہم جیسوں کو ہی کوئی ایسی کوشش کرنی چاہیے، کوئی میڈیٹر بن جائیں۔ فار ایگزامپل 500 اگر ان کی پیمنٹ ہے، 100 روپے سروس چارجز لے لیں تو 600 میں ہمیں اس کو کلیئر کروا دیں، تو ایسا بھی ممکن ہے۔ اچھا جی، تو چلتے ہیں۔ یہ ویڈیو جو ہے میری فیس بکس پہ جو ہیں گروپ میں جو لوگ ہیں جو ان کے ساتھ جو ہے چونکہ میری تعلق داری ہے، اور میں ان کو اپنے گروپ میں آئی لو ٹو سی دیم ان مائی گروپ، تو وہ کیا سوچتے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی ایک دوسرے سے کوئی بات ہی نہیں کی، سوائے اس کے کہ لائک کر دیا، سبسکرائب کر دیا اور آگے بڑھ گئے۔ ٹھیک ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون کس حال میں کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں ویڈیو نہیں بناتا تو آپ کو نہیں اندازہ ہونا تھا کہ کل میری طبیعت کیسی تھی اور آج میری طبیعت کیسی ہے۔ تو کل والی جو ویڈیو میں میری طبیعت خاصی اریٹیٹنگ تھی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہت قلیل تھا، بیمار تھا، لیکن کافی اریٹیٹنگ تھی، بہت ہی زیادہ جو ہے مجھے سنیزنگ ہو رہی تھی۔ آئی ڈونٹ نو، میری کمپلینٹ یہ تھی کہ نوز میں بہت زیادہ پانی پتہ نہیں کہاں سے آ رہا تھا، سر میں تو اتنا پانی نہیں ہوتا، پتہ نہیں سر میں پانی ہوتا بھی کہ نہیں، ان کو ڈاکٹر تو بتا سکتا ہے، لیکن آئی گاٹ دا فیلنگ، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سارا میرے جو نوز میں پانی آ رہا ہے یہ میرے سر میں سے آ رہا ہے، تو آئی واز بہت ہے ہو رہا تھا، اس سے اریٹیٹ ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے میں وہ ایک ڈاکٹر صاحب کی غزل تھی، اس پر کمنٹس بھی میں کچھ غلط ملط کر گیا، اس کے بھی علام کانت کم ہے، تو بہرحال ڈسٹریکشن ہو گئی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی، دوسری یہ کہ کوئی چیز ہمیشہ سے میرے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ میں کہیں کامیاب نہ ہو جاؤں۔ اس کی ایک یہ بھی ہے کہ یہ ویڈیو کل بنائی، اس میں ایک ساؤنڈ ایڈ ہو گئی، وہ کر دیتے ہیں اریٹیٹنگ ساؤنڈ کے ساتھ وہ ایڈ کر دیتے ہیں، تو وہ سارا جو میرا جو پلیجر تھا اس کو انہوں نے خاصی حد تک جو ہے ڈسٹرب کیا۔ تو چلیں کوئی نہیں، آپ بھی، ہمارے پاکستان میں ایسی بہت سی ان پلیزنٹ چیزیں ہیں، ہم ان کو ٹالریٹ کرتے ہیں، برداشت کرتے رہتے ہیں، ایک یہ بھی صحیح۔ چلیں، آنے والے کسی وقت میں آئی ول فائنڈ سم سلیوشن، کوئی اس کا حل نکالوں گا، کوئی اور راستہ بھی جو ہے وہ تیار کروں گا۔ ہر کام اپنے وقت پہ ہوتا ہے، اور شاید میری جو ہے کامیابی کا صحیح وقت ابھی آیا ہی نہیں، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ میں جو ہے جو ویڈیوز جو بنانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ میں کافی 2014 میں نے اس طرح کی کوشش کی تھی، بہت سے میں نے جو ہے وہ پروسیسز میں سے گزرا، دوستوں سے ڈسکس بھی کیا، لیکن مجھے کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی۔
تو luckily yesterday was a day that I came into the اس جو ہے سکسیس میں آیا تو I was really jubilating, انجوائے کر رہا تھا. چلیے تو یہ طلحہ صدیقی یہ ہم میرا بانجا ہے. کل میں نے اس کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیل سے باتیں کی تھیں. ہر روز اچھا ہے، بیٹا ہے تو ہر روز جو ہے ویڈیو لگاتا رہتا ہے، لگاتا ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. تو اٹ از گڈ اور اچھی اور یوزفل ویڈیوز لگاتے ہیں، خاص طور پہ نمازوں کے ٹائم وہ لگا دیتے ہیں. تو اس سے ہمیں یاد پڑتا ہے کہ بھائی نماز بھی ہم پر اللہ نے فرض کی ہوئی ہے اور ہمیں اس طرح بھی توجہ دینی ہے، اور نماز کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے. نماز نہیں پڑھی تو کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو نماز کے بارے میں یہ ہے جو صحیح اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے، ہمیں نماز اسی طرح سے پڑھنی چاہیے. لیکن اگر آپ جیسے سفر میں ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں، تو پھر جو ہے آپ یا اٹھ بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں. تو مجھے ایک کیا کہتے ہیں مفتی سمجھ لیں، اسحاق صاحب فیصل آبادی تھے شاید، کنٹروورشل ان کی تھی وہ بات، کیا نام ہے، وہ کچھ کبھی شیعوں کی طرف ٹلٹ لے لیتے، کبھی سنیوں کی طرف لے لیتے، کبھی کبھی ان کی مجھے کچھ باتیں ان پلیزنٹ بھی لگیں. جب وہ کسی حضرت عثمان کے بارے میں ان پلیزنٹ باتیں کرتے تو وہ مجھے کو اچھا نہ لگتا. تو وہ ہے حضرت عثمان کی اگر پلیزنٹ باتیں جو ہیں وہ دیکھیں تو وہی ختم نہیں ہوتی، ان پلیزنٹ کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے انکمپیٹنٹ لوگ جو تھے ان کے دور میں وہ تھے، یعنی کیا کہیں گے اس کو، گورنمنٹ آفیسز ان کے جو حکومت کے جو اعلیٰ عہدیدار تھے، یہ صحیح ورڈ ہے، حکومت کے صوبائی گورنر تھے، یوں سمجھ لیں، یہ زیادہ اچھا. تو وہ کمپیٹنٹ نہیں تھے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کو حمایت کر دی، سپورٹ کر دی، سم تھنگ لائک دیٹ. تو کیا تھا کیوں تھا مجھے اس بارے میں نہیں زیادہ پتہ. مجھے یہ پتہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پسندیدہ جو شخصیت تھے، اور یہ وہی حضرت عثمان تھے جن کو ان کے گھر والوں نے یہ کہا کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے. اور اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو کارپیٹ میں لپیٹ گئے اور اس پہ ان پر تشدد کیا گیا، اور حتیٰ کہ کارپیٹ کو آگ بھی لگا دی گئی، جو تاریخ میں نے جو سنا پڑا ہے. اگر ایسا ہے اور یقیناً ایسا لگ بھی رہا ہے کہ ایسا ہوگا، تو انہوں نے پھر بھی جو ہے یہی بات چنی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے، گھر والوں کی قبیلے والوں کی بات نہیں سنی. تو ان کے لیے اچھا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دوسری بات، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو کانٹراڈکٹ نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ اپنی مرضی اس میں شامل نہیں کی. تو ایسی باتوں کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو باقی کسی اور معاملات میں انہوں نے کیا کیا، تو ایسے لوگوں کے ایمان پہ شک نہیں کرنا چاہیے. ہم جو ہیں جو باتیں کرنے والے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی ہو، ٹھیک ہے. کوئی اگر بات کرے، مثال کے طور پر اسحاق صاحب ہیں، اگر ان کو کارپیٹ میں لپیٹ کے تشدد کیا گیا ہوتا تو اور کارپیٹ کو آگ لگائی ہوتی ہو، پھر جو ہے پھر ان کو پوچھا گیا، کہا جاتا کہ ہاں بھئی آپ اسلام پر جو کھڑے ہیں، کاربند ہیں، رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اور پھر بھی کہتے اللہ اکبر، تو پھر ہم بھی کہتے، اس کے بعد پھر ہمیں کہتے کہ ہاں بھائی میں بھی کچھ ہوں، تو میری ان کے بارے میں رائے زیادہ بہتر ہے. یہی ایک خام خیالی ہے کہ ہم اگر یہ کہہ دیں کہ حضرت عثمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں، تو یہ بھی ایک تجزیہ آپ اپنا طور پہ کر سکتے ہیں. سامنے بھی دکھ رہا ہو پھر بھی نہیں کہنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہی واز رائٹ، 10 جنتی لوگوں کی مبارک بشارت دے دی، اور اس سے بڑی بات کیا ہو. اب اس کے بعد نہیں ہے کوئی اور تیسرے کی سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول پر جو ہیں بات، باقی وہ جو تھے ان کی ساری باتیں جو ہیں وہ حدیث سے ریلیٹڈ تھیں. ہمیں پتہ نہیں میں ان کی بات پہ کیوں کی طرف چلا گیا، کیوں میں نے ذکر کر دیا اس بات سے.
تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ان کی ساری باتیں جو ہیں اتفاق والی نہیں ہیں، کچھ اچھی باتیں بھی انہوں نے کی۔ مثال کے طور پر مجھے کیا بات یاد پڑتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی دلیل دینی ہے تو حدیث سے دیں، ٹھیک ہے؟ باقی جو اس کے بعد لوگوں کے لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں وہ اس قدر معتبر نہیں ہیں۔ تو قرآن سے دلائل دیں، حدیث سے دلائل دیں۔ اگر ہم انہی دو چیزوں کو فوکس کر لیں تو میرے خیال میں ہماری کافی لائن سیدھی ہو جاتی ہے۔ باقی لکھنے والے اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنی محبت میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دل جو ہے ان کی طرف بعض کا مائل بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے قرآن اور حدیث کے زیادہ قریب رہنا چاہیے، اور ان کا جو بابا جی اسحاق صاحب ہیں فوت ہو گئے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ٹھیک ہے؟ تو باقی جو ہے حدیث کا علم جو ہے حوالے بڑے اچھے دیتے تھے، اور بات میں نہیں ایک اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو باقی لوگوں کے لیے ہے، تو اس قدر جذباتی ہو جاتے کہ ان کا رائٹ ہینڈ جو ہے کتاب کے اوپر اس کو پٹکتے، ٹھیک ہے، جوش جذبات میں۔ تو اگر آپ اس حالت میں ہیں، جوش جذبات میں ہیں، تو ہو سکتا ہے اس وقت ہم کوئی ٹھیک بات بھی نہ کر پا رہے ہوں، یا زبردستی کوئی بات منوانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تو ہمارا جو ہے تقریر کا یہ والا انداز جو ہے میں تھوڑا سا اس سے اجتناب کرتا ہوں، ایگری نہیں کرتا۔ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین طریقہ تھا بات کرنے کا، تحمل سے بات کرتے، بات کرنے کے دوران ان کی آواز بلند نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ جو ہے جیسے آج کل ہمارے ٹاک شو میں لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، اونچی اونچی بول پڑتے ہیں اور اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تحمل سے بات سنتے، تحمل سے بات کرتے، بات سمجھتے، بات سمجھاتے، یہی بات طریقہ کار ہوتا ہے بات چیت کرنے کا۔ اختلافات اس طرح سے اور اختلافات ختم کرنے کے لیے ہی جو ہے کوشش دل میں خواہش تو ہو کہ بندہ جو ہے کوئی سیدھے راستے کی طرف جانے والا ہے۔ تو یہ جو ہے بہرحال ونس اگین ضروری نہیں کہ جس کی باتیں بہت کنونسنگ ہو ہم اسی کی طرف چلے جائیں، اور ہمیں قرآن اور سنت کے بہت قریب رہنا چاہیے۔ ساری کتابیں ایک طرف، پہلے ہمیں یہ کتابوں کو پڑھ لینا چاہیے۔ قرآن تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، قرآن کو سمجھ لینا چاہیے۔ اچھا، قرآن میں یہاں پہ ایک تجوید کی بات آتی ہے، اور ہم اکثر جو ہے قرآن کو جو ہے اس ترنم سے ترنم تو نہیں کہنا چاہیے، اس وجدان سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سننے والے جو ہے ان کی طبیعت پہ اس کا بہت سن کے بہت گہرا اثر ہوتا ہے، لیکن بہت ساروں کو سمجھ کچھ بھی نہیں آتی۔ تو جیسے آپ حدیث پڑھتے ہیں، اسی طرح سے آپ قرآن بھی پڑھیں، الفاظ پڑھیں، ترجمہ کریں، اور بلکہ ایسا تاثر دے دیا گیا ہے اگر آپ نے قرآن کو اردو میں پڑھ لیا تو نعوذ باللہ کوئی غلطی کر لی، اور یا انگریزی میں پڑھ لیا کوئی غلطی کر لی، میسج تو سیم ہی ہے آلموسٹ، اور پیچیدگی میں پڑھنا چاہیں تو جتنا مرضی پڑھ جائیں۔ تو قرآن کو پڑھیں تو اپنی جو لوکل لینگویج ہے اس میں پڑھیں، میسج تک پہنچیں، ٹھیک ہے؟ تو عربی بھی پڑھیں، اور جو ہے اس کو ہر طرح سے، ہاں بندہ بشر ہے، دیر زبر کو اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ اور کچھ آج ایسا تو نہیں ہوگا کہ رات کو بندہ سو جائے اور صبح جب اٹھے تو قرآن کی زیر زبر اس کی سیدھی ہو جائے گی۔ ظاہر ہے ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، غلطیاں جب لرننگ کے دوران غلطیاں بھی ہوتی ہیں، پٹائی بھی ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے اس پروسیس سے گزرنے کے بعد بندہ کہیں جا کے ہیرا تراشا ہوا ہیرا ہوتا ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ قرآن تجوید کی بجائے سادگی سے اس کو پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ میری پسند ٹھیک ہے، غلط ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اور یہ مجھے زیادہ درست طریقہ لگتا ہے، کیونکہ بہت سے ریلیجن ہیں انہوں نے اپنی عبادات کو اس قدر وجدانی بنا دیا ہوا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ہم نے ایک پہلو لے لیا ہے خوش الحانی کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے،
वो बहुत खुश अलहान थे, बहुत अच्छा कुरान पाक वो पढ़ते थे। फिर एक नबी पाक के एक और सहाबी थे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ही कुरान पाक पढ़ते थे। अब चले चांदे कि एक अच्छी एग्जाम्पल है, तो बाकी सहाबा के बारे में क्या ख्याल है? वो कुरान ठीक नहीं पढ़ते थे क्या? अगर वो खुश अलहान नहीं थे तो क्या कुरान के कलमात में, उनकी कुरान की बातों में क्या असर नहीं है क्या? कुरान तो खुद ही बाअसर है, उसको तो पढ़ पढ़ के बंदा ऐसे पिघलता है जैसे आग के सामने मोम पिघलती है। समझ आए सही किसी को? ठीक है, वो तो बंदे की शख्सियत को, कुरान का इल्म ऐसा है, इल्म कुरान जो है वो ऐसा इल्म है, आप पढ़े, हमने सिर्फ यही पढ़ा है, वाक़ीमुस्सलाता व आतु ज़काता, नमाज पढ़ी जाओ, ज़कात दे जाओ। ठीक है, कुरान इससे बाकी भी है भाई, बढ़कर है, किरदार साजी करता है। ठीक है, पहला कुरान का तकादा है आप ईमान लाएं। ठीक है, कलमा तो बाद की बात है, पहले ईमान लेकर आएँ। किस बात पे ईमान लाना है? मर के जी उठने पर। सारी कायनात का मालिक, ये पहली बात कि सारी कायनात का खालिक मालिक अल्लाह ताला है। जब एक बंदा मान ही लेता है ये बात, इकरार ही कर लेता है, तो बाकी क्या रह जाता है? हमारे पास जो, हमारा तो अपना वजूद हमारा नहीं है। तो इंसान के दिल से सारा गुरूर जो है वहीं मार मिट जाता है। फिर ये है कि तुम्हें जो दी हुई नेमतें हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, ज़बान है, अकल है, देखने सुनने चखने की जो आवाज़ें खमसा दिए हुए, सात आवाज़ दिए हुए हैं, वो इनका भी सही इस्तेमाल भी करना है। इसके अलावा जो अल्लाह ताला ने नेमतें, खाने पीने बरतने की जो नेमतें, जो फराखियत फरमाई, उसका भी हिसाब होगा। ठीक है, ये माल, आज ही एक बच्चा है, वो उससे बात हो रही थी, विरासत के बारे में मुझसे पूछ रहा था, क्या विरासत, मैं उससे बात कर रहा था कि विरासत के पैरेलल जो है यूरोप में एक सिस्टम ऐसा है कि वो जो आप पता नहीं ये भी ठीक है कि नहीं, जो मैंने अब मेरे सुनने पढ़ने में जो मुझे समझ आई है वो ये है कि वहाँ पे विरासत का सिस्टम नहीं है अमेरिका में। तो वो है कि अब सारे इसी को ना फॉलो कर लें, ठीक है कि नहीं, जो मैं बात करने लगा। वो ऐसा है कि बंदा जब मर जाता है तो उसकी जो जायदाद है वो स्टेट की हो जाती है। तो इसका अच्छा पहलू ये है कि बंदा जो है या तो बहुत ज़्यादा जायदाद इकट्ठी ही नहीं करता और औलाद को जो है अपने पैरों पे खड़ा करता है और औलाद को पैसे कमाने के काबिल बनाता है। और मेरे ख्याल में माँ बाप से ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड होती है क्योंकि लोग कमाएं और गवर्नमेंट को टैक्स पे करें, और ज़्यादा कमाएं और ज़्यादा टैक्स पे करें। हमारे यहाँ तो इसके बरक्स है कि लोग जो हैं कम से कम कमाएं तो टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा दें। भैया ऐसे कैसे होगा कि हम कम से कम कमाएं? अभी जो है एवरेज एक बंदे की पाकिस्तान में अगर देखें, शहरों में, गांव की बात नहीं कर रहा, गांव में तो लोग पैसे, उनके पास पैसे नहीं होते। शहरों में एक बंदा $100 महीना भी नहीं कमा पा रहा। ठीक है, मेजॉरिटी जो है, अक्सरियत जो है, अमीसी मजदूर हैं, उनकी 1500, 1600, 1700, 2000 दिहाड़ी होती है, लेकिन एक दिन लग गई, अगले दिन पता नहीं लगेगी कि नहीं। एक हफ्ता अच्छा गुजर गया, उसके बाद अगला हफ्ता पता नहीं कैसे गुजरेगा। सारे मिस्त्री तो नहीं कमा रहे, सारे मजदूर तो नहीं कमा रहे। तो गवर्नमेंट शुड मेक श्योर कि हर बंदा जो है वो कमाए कम। अब मैंने पिछले दिनों भाई उसी एक स्टूडेंट से बात कर रहा था कि हर बंदा जो है वो हक रखता है कम अज़ कम उसका $1000 जो है, $1000 आजकल के हालात और वाक़यात के जो हमारी ज़रूरियात हैं उनके मुताबिक 1000 एटलीस्ट जो है एक बंदे का राइट है, वो उसको मिले। गवर्नमेंट इसका अरेंजमेंट करे, वो बंदा कैसे कमाए इसलिए गवर्नमेंट की सरदर्दी है, गवर्नमेंट उसको दे। ठीक है, इस पर इसको इंश्योर करे, इंश्योरेंस बना दे इसकी। अगर किसी के पास नहीं है तो गवर्नमेंट पहुंच के उसको पूरा करे, तब जाके गवर्नमेंट जो है कोई अच्छी प्लानिंग जो है वो लेकर आएगी। और गवर्नमेंट हमारी जो है उसको ये तो पता है 25 करोड़ हमारी आवाम है, 24 करोड़ क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, क्या काम करती है, कितना कमा रही है, उसको इससे कोई गर्ज ही नहीं है। गवर्नमेंट को सर्वे, पिछली वीडियो में मैंने कहा था, गवर्नमेंट को चाहिए सर्वे करे, हर बंदे के काम के बारे में एक रिकॉर्ड बनाए, उनको परेशान ना करे। ठीक है, उनके जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करे कि लोग क्या काम करते हैं, उनकी कितनी आमदनी होती है और उनको जो है क्या करना चाहिए, कौन सी तालीम हासिल करनी चाहिए, कौन सा पेशा इख्तियार करना चाहिए, पाकिस्तान के से बाहर किस तरह से वो सर्विसेज जो हैं वो अपनी दे सकते हैं।
کہ باہر سے ڈالر جو ہیں وہ پاکستان میں آئیں اور وہ زیادہ جو ہیں وہ پیسے گورنمنٹ کو دے سکیں. اگر $100 کماتے ہیں 6,000 ٹیکس گورنمنٹ کو جاتا ہے 18% کے حساب سے. اگر 3 لاکھ کمائیں گے 60,000 جائے گا. اور یہ جو میں نے $1,000 کی بات کی یہ کم سے کم ہے. ہر بندہ جو 18 سال سے اوپر ہے یہ اس کا رائٹ ہے. اور اس سے پہلے کی جو بات تھی وہی جو بچہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اس کی تعلیم پرورش تربیت یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اگر چلے فرض کر لیں اگر وہ کہہ دیں جی نہیں یہ تو پیرنٹس کی ذمہ داری نہیں ہے. پیرنٹس نے بچہ پیدا کر دیا بس ہو گیا. اب اس بچے کی صحت، اس بچے کی خوراک، اس بچے کی تعلیم و تربیت، اس کا کپڑا، اس کا آنا جانا ادھر یہ سب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. وہ بچہ جب کمائے گا اس پر ٹیکس گورنمنٹ نے لینا ہے، پیرنٹس نہیں لیتے. ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ اگر پیرنٹس سے ایسا ایگریمنٹ کر ہی لیا ہے کہ کچھ پیرنٹس ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں بچے کی پرورش ہم خود کریں گے، گورنمنٹ اس بات کو بہانہ بنا کے بری ذمہ ہو جاتی ہے. اگر گورنمنٹ سے اس بندے سے ایک ایگریمنٹ لیں کہ وہ بچے کی کیسی دیکھ بھال کرے گی. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اس کو اچھا کھانا دیں گے، متوازن خوراک ملے گی اس کو کوئی جوتی کپڑے کی کوئی ایسا نہ ننگے پاؤں پھرتا رہے تو وہ پیرنٹس نے ذمہ داری لی ہوئی. گورنمنٹ دیکھ دکھا کے ویڈیو بنا کے بھی آنکھیں بند کر لے. نہیں، ایک جو ہے اچھا سچا جو ہے کیا کہتے ہیں پراپر پرورش کی گارنٹی لے. اگر وہ پیرنٹس نہیں دے پا رہے ہیں، بچے کو خوراک نہیں دے رہے ہیں، بچے کو جوتے نہیں دے رہے ہیں، بچے کو کپڑے نہیں دے رہے ہیں تو گورنمنٹ دے. ٹھیک ہے. اور اس بندے کو سزا جس نے ایسا ایگریمنٹ کیا تھا کہ وہ بچے کی دیکھ بھال کرے گا اور نہیں کہ اس کو کچھ نہ کچھ پینلائز کرے. ٹھیک ہے. اس کی جو آمدنی ہے اس میں کٹوتی مارے. تو یہ بھائی خیال تھا کیونکہ ہر بچہ جو ہے جب کسی کنٹری میں پیدا ہوتا ہے، پاکستان میں جو ہر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پاکستان اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے، پیرنٹس کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ پیرنٹس پہ ڈال دیتے ہیں. کچھ پیرنٹس انہی بچوں کو اپنے کاموں پہ لگا لیتے ہیں، ان سے مشقت لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی بچے کو جبری مشقت پہ کیا کریں وہ. ٹھیک ہے. اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ کیا کریں. تو پیرنٹس کو جو ہے ہر بندے کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہاں چلیں یہاں پہ ایک بات ایک اور میری ذہن میں آئی، جرائم کی بات آئی. تو ظاہر پیسے نہیں ہوں گے تو پھر جرائم ہوں گے. تو یہ جو ہے یہاں پہ میں ایک بات یہ $1,000 یہ بہت کم بتا رہا ہوں. 1,000 امریکہ میں یورپ میں جو مریم نواز نے عہد کر رکھا ہے کہ پاکستان کو امریکہ اور یورپ بنانا ہے تو اس نے کیا کیا ہے جرمانے ڈالنے شروع کر دیے ہیں. ماشاءاللہ اچھے ہیلدی جرمانے ہو رہے ہیں. جرمانہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، قانون میں کوئی جرمانہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا پھر بات کہیں اور نکل جائے گی. تو بات جو ہے مجرموں کی بات آ رہی تھی. تو گورنمنٹ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ ورڈ جو ہے کہ مجرم کوئی بھی بندہ ہے، کوئی بندہ مجرم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پاکستان کی پاپولیشن جو ہے سوری ٹو سے بہت سے لوگ جو ہیں ان کو یہ بات بڑی عجیب لگے گی. کوئی بندہ پاکستان میں 25 کروڑ عوام ہے تو 25 کروڑ عوام میں ایک بھی بندہ مجرم نہیں ہے. ٹھیک ہے. محروم لوگ ہیں یہ پاکستان میں جو لوگ ہیں محروم ہیں، ان کا حق ملا ہی نہیں. آپ ایک بندے کے سامنے بیٹھ کے روٹی کھاتے ہیں اور اس کو بھوکا رکھتے ہیں، وہ تو چوری کرے گا، وہ تو کہیں نہ کہیں سے وہ اسی ویسا ہی جو ہے کھانا پینا جو ہے اس کو ارینج کرنے کی کوشش کرے گا. ایک بندے یہاں پہ میں نے بہت سے لوگ دیکھ ساری زندگی موٹر سائیکلوں پہ اب یہ دیکھنا ہے کئی ایسے لوگ ساری زندگی موٹر سائیکلوں پہ گھسٹ کے مر جائیں گے. ٹھیک ہے. کار تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے. چھوٹے چھوٹے گھروں میں غربت میں ساری زندگی گزار دیں گے. وہ کہیں خوشحالی تک کہیں پرسکون نیند، اوور برڈنڈ، اوور ورکڈ. ٹھیک ہے. تو آپ اگر ایسا کوئی بندہ کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو مجرم کہیں گے، گولی مار دیں گے، کیا کریں گے؟ نہیں بھائی. بندے یا تو ڈپرائیوڈ ہیں جن کو ہم مجرم کہتے ہیں ان کو آپ ڈپرائیوڈ کہیں. ٹھیک ہے. ڈپرائیوڈ کہیں گے پھر گورنمنٹ پہ ذمہ داری آئے گی. ڈپرائیوڈ پیپل کریں گے، چوریاں بھی کریں گے، ڈاکے بھی ماریں گے، کرپشن بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے وہ. ٹھیک ہے. تو آپ ان کو ڈپرائیوڈ کیوں رکھتے ہیں؟ یو شوڈ ناٹ کیپ دیم ڈپرائیوڈ. اس کے بعد جو ہے پھر بھی اس کے باوجود اگر کوئی خوشحالی کے باوجود بڑے ایسے گھرانے ہیں جہاں کے بچے ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس کافی پیسہ ہے
تو پھر ان کے پاس جو ہے پھر بھی وہ جرائم کرتے ہیں، یا جرائم کی طرف، جس کو ہم جرائم کہتے ہیں، کرائم کہتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وائلنٹ، تشدد پسندانہ رویہ ہوتا ہے ان کا. ان کی وہ مریض ہے، نفسیاتی مریض ہے، ان کا علاج ہونے والا ہے. جیسے ایک پاگل بندہ ہوتا ہے، سارے کام الٹے کرتا ہے، اس کو نہیں پتہ، اس کا شعور اس طرح کا نہیں ہے. تو جو بندہ جیسا ہے اس کو اس کے مطابق ٹریٹ کریں، ٹھیک ہے. ہماری جو جیلیں ہیں پرانے، پتہ نہیں انگریز کون سے زمانے کے وہ جیلیں بنا گیا تو ہمارا ایک سسٹم دے گیا، بندوں کو پکڑو جیل میں ڈال دو، بندوں کو پکڑو جیل میں ڈال دو. جیلیں آپ ہیں سنا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ مرڈرر ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا اس نے کیا 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 نہیں کیا. وہ اس کو انسان سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کو اچھی روٹی دیتے ہیں، اس کو میڈیسن دیتے ہیں. جو ٹی وی ڈرامہ یہ جو ہمارے سامنے کبھی کبھی وہ انٹرویو کوئی ایسی کوئی مووی وغیرہ چل جاتی ہے، اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی گوشت کھانے ہیں، بیٹھے ہیں، صلح صفائی ہے، سلوک ہے، بڑی نفاست ہے. لیکن مجھے خدشہ ہے شاید جیلوں میں ایسا نہیں ہے. تو انسان کو اگر جیل میں ہی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو وہاں پہ اس کے رائٹ تو دیں. کوئی کتاب پڑھنا چاہتا ہے اس کو کتاب دیں، ابھی جیسے عمران خان رکھا ہوا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. یہ سہولتیں دوسروں کو بھی دیں. ہر بندہ یہ سہولتیں یہ ڈیزرو کرتا ہے، یہ اس کا ہر بندے کا یہ رائٹ ہے، یہ اس کو دے. وہ طاقتور تھا، پیسے ویسے دے کے وہ یہ ساری سہولتیں لے لیتا. اسی طرح سے کوئی بڑا کوئی سیاستدان آتا ہے، زرداری آ جاتے ہیں، آصف زرداری یا کوئی اور لوگ جو ہیں، اسی طرح سے بڑے سیاستدان جب وہ جیلوں میں جاتے ہیں تو ان کا جیل میں رہنا اور طرح کا ہوتا ہے. ایک عام آدمی جو غریب غربا ہوتے ہیں، پہلے تو اس کے جو جیل کا عملہ ہے اور اتنا گھسیٹتے ہیں اس کو، یہ ہمارا نظام انصاف جو ہے اتنا ذلیل کر دیتے ہیں بندے کو. یہ تو خود جو ہیں جو انصاف کی طرف لے کے جانے والے ہوتے ہیں وہ تو خود ذہنی مریض ہیں. بہت سے میں نے پولیس والے ویڈیو دیکھتا ہوں، وہ سب ذہنی مریض لگ رہے ہوتے ہیں. ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی، مارتے ہیں یہ وہ. اب خدا کا خوف کریں، سارے جو ہیں اپنی اپنی ذمہ داریاں پہچانیں. اگر آپ نوکر ہیں، خدمت کرنی ہے تو خدمت کریں. اچھا جی، قانون قریب پہ لگ جاتا ہے، امیر پہ کوئی نہیں لگتا، طاقتور پہ کوئی نہیں لگتا. آپ اکثر دیکھیں گے پولیس والے بھائی جو ہیں وہ جا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ، پیچھے نمبر ہی نہیں ہوگا. بھئی آپ باوردی ہیں، یونیفارم میں ہیں، آپ سیول گاڑی پہ کیوں جا رہے ہیں؟ تو گورنمنٹ نے اگر نہیں دے رکھی تو مانگو گورنمنٹ سے، گورنمنٹ کو کہو کہ ہمیں جو ہے دیں. آپ بغیر اپنی سواری کے، سرکاری سواری کے آپ مت کہیں جائیں. آپ اپنی تنخواہ کے لیے چپ کر رہتے ہیں، نہیں بولتے، وہ پھر ملتی ہی نہیں آپ کو. اور ان کو کہہ دیا جاتا ہے فلاں جگہ پہنچ جاؤ بس. پیسے وغیرہ جو ہیں ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے کھاتے سے ایشو تو ہوتے ہوں گے، لیکن ان کو کچھ نہیں ملتا. چلے بھائی، یہ میری خیالی دنیا ہے بھائی، ٹھیک ہے. اور پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آپ لوگ ان کو ساری سہولتیں دے رکھی ہوں، مجھے نہ پتہ ہو، میں پولیس میں تو نہیں ہوں. لیکن ان بیچاروں کی حالت دیکھ کے لگتا ہے ان کے حصے کا جو مال ہے وہ اوپر سے کھایا جا رہا ہے، ان تک نہیں پہنچ رہا. گورنمنٹ جو ہے اپنے لوگوں کی بہت کیئر کرتی ہے، وہاں سے خزانے سے بڑے پیسے نکلتے ہیں، کہاں جاتے ہیں کوئی نہیں جانتا. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے کائنات. جب کائنات کی سچی اور پیاری زبان نے فرمایا ابو بکر پھر جنہ، بس بات ختم. ہاں، یہی بات میں نے کی تھی اور ثبوت کی ضرورت ہی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا 10 لوگ جو ہیں عشرہ مبشرہ ہیں، پھر میں کون تم کون، ہماری تو کوئی بات ہی نہیں رہتی. بالکل اچھی بات کہی طلحہ بیٹا، آفرین، گاڈ بلیس یو. مجھے بہت پسند آئی ہے یہ بات. یہ میرے لیے، میرے بیٹے کے لیے محبت، ٹھیک ہے. اور اب میں چونکہ میرا انٹرنیٹ نہیں ہے، آن نہیں ہے، میں بغیر انٹرنیٹ کے ہی جو ہے کام چلا رہا ہوں، تو اس وجہ سے کمنٹس میں نہیں آ سکتا. یا ورنہ یہاں پہ بھی میں کوئی اچھی چیز جو ہے وہ لکھ دیتا. گاڈ بلیس یو. اچھا، اسی ایک پہلی ہی پوسٹ پہ میں نے کافی لمبی تقریر کر دی. آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں. اب میں بھائی جذباتی ہو جاتا ہوں اس طرح سے، اور جو بھی پاکستان میں کچھ ٹھیک تو ہے نہیں. اگر میں بھی غلط ہوں مجھے بھی برداشت کر لیں، ٹھیک ہے. جیسے 2000 جرمانہ جو
کہیں پاس نہیں ہوا بھائی 2000 جرمانہ کہ وہی اس کو قومی اسمبلی میں صوبائی اسمبلی میں یہ پیش کرو اس بل کو، یہ کہ یہ جو ہے کہیں سے بھی منظوری نہیں ملے گی. پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے ایسی چیزیں بنا دیتے. یہ بھی وہی ہے بھائی، چھوٹا ہے، معصوم ہے، اس کو پکڑا ہوا ہے، اس کو کہہ دو بھائی سائیکل چلا لو، سائیکل پہ موٹر لگوا لو، ٹھیک ہے، بجائے اس کے جو ہے جن کا کوئی نہیں. اچھا یہاں پہ جو ہے یہ محمد وسیم صاحب، آج کل لوگوں نے ایک نیا کام پکڑ رکھا ہے. یہ رائٹر وغیرہ ہوتے ہیں، یہ میں ان کو جو پوسٹ کرنے والے ہیں ان کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے. وہ ایسے ہی فردی طور پہ کریٹیو رائٹنگ، کہانیاں لکھ کے بنا کے تو بہت سی ایسی باتیں جو ہیں وہ کریٹ کر لیتے ہیں، ساتھ ایک تصویر لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کون سے پکڑ گئے. مقصد ان کا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہاں پہ، جن کے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے، پردیس میں ہے یا مر چکا ہے، ان کا 15 سال کا بچہ یا بچی بائک خود سکول ٹیوشن جاتے ہیں، ان کا کیا ہے. اچھا پہلی بات یہاں پہ یہ کافی اس سپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس طرح کے بچے ہوتے ہیں معصوم، اس کے کپڑوں سے لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے، اور اس کے پاس بائک بھی ہے، یہ ایسے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے. یہ ایسا نہیں ہے، محروم بچہ اتنا زیادہ محروم نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے، اس کی حالت اعزار سے. لیکن یہ جرمانہ جو کیا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس بچے کے موٹر سائیکل لی ہوئی ہے. موٹر سائیکل سپیڈ جو ہے 60-70 کلومیٹر، زیادہ اگر مٹھی گھمائیں تو 70-80-90 تک بھی شاید چلی جاتی ہو. ایسی فاسٹ گاڑیاں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو لمیٹڈ کریں بھائی، آپ موٹر سائیکل نہ چلائیں، آپ جو ہیں ایسی گاڑی جس کے لیے لائسنس کی ضرورت نہیں ہے وہ چلائیں، ایسی موٹر سائیکل چلائیں جس کے لیے انڈر 50 cc چلائیں. ان کو 70 دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس گورنمنٹ اس کا ارینج کرے، ٹھیک ہے، ہاں 70 نہ چلائیں. اگر کسی بچے کے پاس 70 ہے، اس کی مجبوری ہے کہ وہ 50 جو ہے وہ نہیں خرید سکتا، گورنمنٹ اس کی ہیلپ کرے. یہ بار بار پکڑ کے 2-2 ہزار کے جرمانے، اگر آپ کو 50 دفعہ جرمانہ کریں گے اتنے کی تو بائک آ جائے گی. تو گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ روز بندہ پکڑیں اور جرمانے کریں. یہ بھائی صاحب جو وردی والے جو کاپی لے کے بیٹھے ہوئے ان کو بڑی شاباش ملے گی کہ یہ سارے جو ہے جرمانے کرتے ہیں. ان کی شکل میرے سے کافی ملتی جلتی ہے، تو قد کاٹ بھی میرے جیسا ہی ہے. اگر میں پولیس میں ہوتا شاید ایسا ہی دکھتا. تو گاڈ بلیس ہی. لیکن یہ جرمانے جو ہیں، یہ ایسا جرمانہ دیا، مجھے لگتا ہے پرچی دے کے جان بوجھ کے اس کو کھڑا کر کے تصویر کھینچی ہے تاکہ یہ جو ہے پوسٹ پہ اس میں ذرا دم خم جو ہے وہ بنایا جائے. تو بھائی یہ بھی مجبور ہے، چلان ہو سکتا ہے ان بیچاروں کا نہ ہی دل کرتا ہو. ان کو یہ کہا جاتا تم چلان کر کے لاؤ گے تو پولیس میں رہو گے، ورنہ تمہیں بھی نکال دیا جائے گا. اور ان کو ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے میرا اپنا ذاتی خیال ہے، یہ جو پولیس وارڈن ہے ان کو ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے کھڑا نہیں کیا گیا، ان کو تو ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے. ہاں فارمیلٹی کے طور پر یہ کبھی سیٹیاں مار دیتے ہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ. بہت ہی کم میں نے ان کو دیکھا ہے کہیں سے ٹریفک کو ریگولیٹ کرتے ہوئے. ان کو میں نے چلان کرتے ہی دیکھا ہے. ٹریفک جو ہے وہ ریگولیٹ ہو رہی ہے اشاروں سے، خود سے ہی ہو رہی ہے آٹومیٹیکلی. کئی ایسی جگہ ہیں وہاں پہ اشارے لگے ہوئے، پولیس والا نہیں بھی ہے تو ٹریفک جو ہے وہ کنٹرول ہو رہی ہے. یہ کہیں دائیں بائیں کونے خدرے میں کھڑے ہوتے ہیں پر کتابیں پکڑ کے. کسی رکشے والے کو، لینڈ کروزر کو کبھی نہیں روکیں گے، یہ پراڈو وغیرہ کو کبھی نہیں روکیں گے، سیدھی جائے گی. میں کئی ایسے ڈالے دیکھے ہیں جہاں پہ پیچھے لوگ جو ہیں آبجیکشنیبل حالت میں بندوقیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. پرائیویٹ گارڈ ہوں نہیں، پرائیویٹ گارڈ ہیں گاڑی کے اندر بیٹھیں، اسلحہ چھپا کے رکھیں، ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح سے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور مشکوک حالت میں، تو سر عام جا رہے ہوتے ہیں، یہ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر کوئی رکشہ گزر رہا ہے، لوڈر جا رہا ہے چھوٹا، تو اس کو پکڑ لیں گے، اس کو ساری لائن لگوائی ہوتی ہے، وہاں بیچاروں کا بس چلتا ہے، فٹافٹ پرچیاں کاٹ دیے جا رہے ہیں. تو وہ حکومت کہتی ہے غریبوں کا گلا دباؤ، اور ان بیچاروں کو جو ہے آگے لگایا ہوا ہے کہ وہ کیا کریں، انہوں نے بھی بچے پالنے ہیں، اب ڈیوٹیاں کرنی ہیں، کوئی روزگار نہیں ہے. اس پولیس والے بیچارے کے لیے بھی
یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ جو ہے ان کی بھی دیکھ بھال کرے اور اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کرے. انہی لوگوں نے محنت کرنی ہے، ترقی کرنی ہے، گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہے، گورنمنٹ پھر ترقی کرے گی. یہ گورنمنٹ ہم سے جو لے رہی ہے، اس طرح سے جو پیسے لے رہی ہے، اس سے خزانہ نہیں بھرنا. ٹھیک ہے. ہاں اس مہینے میں نے 2000 کسی اور اس بچے نے 2000 جرمانہ دے دیا، اگلے مہینے کہاں سے لیں گے پھر؟ تو لوگوں کو جو ہے کام کاج میں ہیلپ کرے، سروے کرے کون کیا کرتا ہے، کیا کر سکتا ہے. 25,000 لوگوں کا ڈیٹا جو ہے، 25 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کرے، دیکھے اور ان کو امپلائمنٹ فراہم کریں. جو نہیں کام کر رہے پوچھے تو سے 18 سال سے بڑے لوگ جو ہیں ان کے کنٹیکٹ نمبر آپ کے پاس ہے، شناختی کارڈ ان کے بنے ہوئے ہیں. ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی میسج کر دو، کال کر دو، بھئی آپ لوگ کیا کر رہے ہو، کتنے پیسے کما رہے ہو. اگر وہ نہیں کما رہا تو اس کو پوچھے کیوں نہیں کما رہا، کوئی ہنر نہیں ہے کیا، کہ تو اب وہ لوگ جو ہے زیادہ پھر جو ہے مؤثر طور پہ گورنمنٹ کو پے کر سکیں گے. ہم تو گورنمنٹ کو زیادہ دینا چاہ رہے ہیں، گورنمنٹ ہم سے 6000 لے رہی ہے بس، اور باقی یہ جرمانے کر رہی ہے. ہمیں بھی دو پیسے، ہم بھی گنے 3 لاکھ روپے مجھے مہینے کا دو، میں بھی گن کے گن لوں. جان خرچ تو میں نے کر ہی دینے ہیں، میں نے کون سے وہاں پہ دبا لینے ہیں. تو 3 لاکھ خرچ کروں گا، 60,000 جو ہے وہ ٹیکس جائے گا سیدھا گورنمنٹ کو. اب گورنمنٹ انکم جب کوئی بندہ، اگر میری 3 لاکھ سیلری ہوگی، 3 لاکھ میری انکم ہوگی مہینے کی، گورنمنٹ فوراً اس 18% تو اسی وقت ہی پڑ جائے گا نا مجھے، وہ تو اس نے کاٹ لینا. باقی پھر میں شاپنگ کروں گا 18% پھر کٹ جانا. تو اس طرح کی چلاکیاں گورنمنٹ نہ کرے. تو سیل ٹیکس لگا ہوا ہے، اسی پہ گزارا کر لو. ٹھیک ہے. آمدنی لوگوں کی زیادہ کرو. لو جی، میں کام شہری ہوں، یوزنگ مائی رائٹ ٹو اسپیک. ہاں میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے پکڑ کے کہیں ڈرال ڈول بھی دیں گے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہیرو بن کے نکلوں گا. ہائے ہائے، یہ کیا ہے بھائی؟ ہاں قسم. اسلام آباد افسوسناک واقعہ، سیکریٹریٹ چوک میٹرو اسٹیشن کے قریب تیز رفتار. کیا ہوا بھائی؟ گاڑی نے سکوٹی کو ٹکر مار دی. حد ہو گئی. سکوٹی سوار 2 لڑکیاں جاں بحق. مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مذکورہ گاڑی چلانے والے لڑکے کا نام ابوذر ہے، جس کی عمر 16 سال ہے، اور یقیناً پاکستانی قانون کے مطابق اس کے پاس شناختی کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں ہوگا. مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ لڑکا کسی طاقتور شخصیت کا بیٹا ہے. اچھے تک یہ جو ہے بہرحال جس نے بھی یہ پوسٹ بنائی ہے، آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں یہ سچی بھی ہے کہ نہیں. آج کل جو ہے وہ اس طرح کی وہ بنا دیتے ہیں ایموشنل جو ہے کرنے کے لیے، جیسے ایویڈنس وغیرہ ساتھ لگے ہوئے. تو حادثات جو ہیں نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اور افسوسناک بات ہے. لیکن اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کر کے اور جو اس کو یوز کیا جا رہا ہے صرف کہ اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ لوگ بچے جو ہیں لائسنس بنوائیں. ٹھیک ہے. اگر نہیں لائسنس بنوائیں گے، آپ کے اوپر جو 2-2 4-4 ہزار 5-5 ہزار جرمانہ جو ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ امیر زادے ہیں، ان کو جب 50,000 بھی جرمانہ کر دو گے انہوں نے دے کے پھر آزاد ہو جانا ہے. جرمانے والا سسٹم کیوں؟ ان کو پکڑ کے اگر کسی کو بچہ ایسا ہے سڑک پہ کھڑا کر کے 10 لتر ماریں، وہ آئندہ کو احتیاط کرے گا وہ. ٹھیک ہے. لیکن I'm sorry to say ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے ونس اگین میں یہ کہوں گا یہ نفسیاتی مریض ہے. ٹھیک ہے، ان کا علاج ہونا چاہیے. اور اب غریب کی کسی نے نہیں سنی. 2 بچیاں اسکوٹی پہ جا رہی تھیں، اب یہ ساری بچیوں کو ڈرا دیا کہ اسکوٹی پہ کوئی نہ نکلے. ٹھیک ہے. ان کو ہو سکتا ہے اسکوٹی والوں کے پاس لائسنس ہو، قصور تو اس کا ہے. تو اس پہ جو ہے وہ کیا ہو دے گا بھائی؟ وہ بچیاں واپس آ جائیں گی. بچیوں کی روڈ سیفٹی جو ہے وہ سیف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ان کے لیے سیپریٹ لین بنی ہوئی ہے، اور غلطی کسی بھی ہو سکتی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ ایک دم سے گاڑی کے آگے یہ بچہ جو ہے جو کہ انڈر ایج ہے، تو ویری سیڈ. ٹھیک ہے. اس کے ذمہ دار بچہ نہیں ہے، بچے کے پیرنٹس ہیں. ان کو پکڑیں. ٹھیک ہے. پکڑے گا کون؟ گاڑی کی حالتیں بتا رہی ہے کہ یہ پولیس والے اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور لگا بھی لیں گے وہ کو اچھا سا وکیل کر لیں گے وہ زمان.
पकड़ा भी, जेल भी हो जाएगा वो ज़मानत पे, फिर उसने बाहर आ जाना। अमीर लोग नहीं रहते भाई जेलों में, और जेल तो होनी नहीं चाहिए, और ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। इसको जो है को 2 साल वहाँ पे जिसको हम जेल कहते, जेल तो होना ही नहीं चाहिए, मैं तो जेल के सब सख्त खिलाफ हूँ। इसको वहाँ पे रखें, इससे को मुफीद काम कराएं, ठीक है, इसको कोई अच्छा इंसान बन के वहाँ से निकले। अब 2 ज़िंदगियाँ इसने निकली हैं 16-16 साल के हिसाब से, इसको देखो 10-15 साल वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग की जाए। अब ये देखेंगे मेडिकली फ़िट हो गया है, ज़हनी तौर पे साइकोलॉजिकली फ़िट हो गया, फिर इसको बाहर ओपन आने दें। और ये इस तरह से वीडियो से किसी कोई जो प्रोसेस चल रहा है उसको साबित करना, उसकी उसकी तरफ माइल करना। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी ओपिनियन जो है उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है 2 तरीक़ा से, या तो खौफजदा किया जाता है या फिर उसमें लालच दिया जाता है। इस वीडियो में हमारी ओपिनियन को खौफजदा किया जा रहा है, ठीक है कि नहीं, कि बच्चियां बाहर ना निकलें, हेलमेट पहने, यूँ करें वो करें, जो गवर्नमेंट कह रही है वही कुछ करें। गवर्नमेंट जो कह रही है वो सब कुछ ठीक नहीं है भाई। अच्छा जी, गर्द है, बराए फ़रोख्त है, आजकल ये बेरुझान हो गया हमारे सारी उम्र बंदा इन्हीं बड़े बड़े घरों में रह रहा, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत हाई हो गया भाई। गवर्नमेंट को इसको भी चेक करना चाहिए कि एक घर बनाने वाले ने उस पर कितना खर्च किया है, ठीक है, और उसका इन आउट कि कितना, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। एक टेंट जो है जो डेवलप हो रहा है, सारा सरमाया जो है, अब मैं कहूँगा सारे बहुत से मिस्त्री मजदूर इस काम से वाबस्ता होते हैं, उनकी दिहाड़ियाँ लग जाती हैं। तो ये ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट पैसा है, किसी ने लगा दिया है तो वो ठीक है, पैसा खर्च करने के लिए होता है, लेकिन उसके सोर्सेज भी देख लें वो आ कहाँ से रहा है। ये क्या भाई, इरफान यूनुस साहब बैरियर रेजिडेंट्स हैं, थैंकफुल टू M3, ये पता नहीं क्या भाई। कुछ लोग जो हैं बेचारे 100 की चाय नहीं पी सकते, कुछ बेचारों को कुछ को अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है कि वो चाय भी पीते हैं तो स्टाइल से पीते हैं। गॉड ब्लेस यू, हम तो ये कहेंगे दुआएं भी आपके लिए। अच्छा जी, ये क्या गया भाई, इंग्लिश, ऑनलाइन इंग्लिश। हाँ भाई, मेरा भी इस तरह का है। अगर किसी ने ऑनलाइन, किसी का आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, एनीथिंग, कोई ओपिनियन चाहिए हो, कोई रिसर्च जो है के बारे आपने कर रखी है या करना चाह रहे हैं, तो आप इस बारे में मेरी राय जो है वो ले सकते हैं। लेकिन मेरा टाइम जो है वो एक्सपेंसिव होगा, एक्सपेंसिव तो नहीं होगा, यू विल हैव टू पे फॉर दैट। तो इसके लिए सर्विसेज अवेलेबल हैं, और स्पीकिंग कैबलरी, और किस तरह से आप इंग्लिश को कंट्रोल में कर सकते हैं, मैंने इस पर बहुत काम किया है। और एक हमारे जो, हाँ चले एक और बात बताता हूँ यहाँ पे। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो मुश्किल नहीं है, इसको मुश्किल बनाया हुआ है कि हमारे यहाँ जो तलीमी निज़ाम इस तरह का है कि हम हर वो चीज़ जो है जो आसान होती है उसको मुश्किल कर देते हैं। जब मुश्किल का उसको बना देंगे तो पता नहीं बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाती है। अभी मैं कल एक बच्चे को पढ़ा रहा था, हमने एवरेज पढ़ी थी कि स्कूल में, औसत पढ़ी थी, एवरेज का भी किसी ने नाम नहीं बताया था। तो हम वो चंद एक रकूम होती थी, उनकी औसत निकालनी होती थी। रकूम से मुराद ये है क्या है, अमाउंट समझ लें। तो एवरेज उनको ऐड अप करके जितने नंबर ऑफ़ अमाउंट्स हैं उन पर डिवाइड कर दें तो औसत निकल आती थी। अच्छा, बाद में जो है वो एवरेज बन गई। कल मैं वो देख रहा था जी, वो हम उस मीन होंगे, वो मीन ही है मेरे ख्याल में, ठीक है, इफ आई एम नॉट मेकिंग अ मिस्टेक, हाँ मीन ही है, ठीक है। तो वो मीन हो गया जी अब उसका नाम। तो भाई ये कॉस्ट से उसी से समझ आ रही है, नहीं तो चलो एवरेज भी समझ आ रही है इंग्लिश में, अब ये मीन पता नहीं कहाँ से पकड़ के ले आए। जो इस तरह के जब हम काम करते हैं तो हम हर चीज़ को डिफ़िकल्ट बना देते हैं। इसी तरह से इंग्लिश वो लोग जो बोल ही नहीं सकते, उनको ग्रामर के टर्म में, नाउन, प्रोनाउन और इस तरह की बातों में इस तरह से उलझा दिया जाता है, उन बेचारों को बोलने का कोई मौका नहीं मिलता। सीधी सिंपल सी बात है, जो किताब लगी हुई है बच्चे को उसकी रीडिंग करे, ठीक है। मेरा ज़ाती तजर्बा भी ऐसा है, बच्चे जो हैं ज़्यादा ज़ौक़ शौक़ से जो है वो कम, उनको होमवर्क दे दे के दूसरी किताबें लगा के, ये ग्रामर की किताबें लगा के जानबूझ के ऐसे एक तो काम को जो डिफ़िकल्ट बना देते हैं,
اور پیرنٹس کو بھی پتہ لگتا ہے بہت کام ہو رہا ہے، بہت کام ہو رہا ہے بھائی، ٹھیک ہے، اور وہ زیادہ زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں۔ بچے صرف اپنی ایک سٹوری ٹیکسٹ، اگر ہمارے پاس 15 16 20 یونٹ جو آپ نے بک میں رکھے ہوئے، صرف اس کی ریڈنگ کو فوکس کریں، ٹھیک ہے، اور اس میں سے کوئی ایک پیراگراف ان بچوں کو کہے جو تمہیں پسند ہے بھائی وہ ایک پیراگراف لکھ کے لے آؤ، تو اس طرح سے بچے جو ہیں لکھنا بھی شروع کر دیں کہ رائٹنگ از ویری امپورٹنٹ۔ بچوں سے رائٹنگ ضرور کرائیں، اور ہو سکے تو خود ان کے لیے، بلکہ میں تو اگر میں ٹیچر ہوں تو میں بچوں کو پڑھوں گا، کوئی ایک سٹوری کہانی پڑھوں گا، اس کے بعد بک پہ بورڈ پہ ایک پیراگراف لکھوں گا اور بچوں کے کہوں گا کہ یہ پیراگراف کاپی کر لیں۔ تو اس طرح سے ایک اوپینین فارمنگ ٹریننگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے، بچے بولنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور جی پھر آ گیا جی نیٹ فلیٹ میٹ 1 to 2 persons، اچھا یہ جو ہے فلیٹ میٹ ساتھ ہی چاہیے، واو، کسی بندے نے بہت محنت کی بھائی، ایسی ہمارے ہاں تو اجر نہیں ہوتا۔ اب جیسے یہ اس بندے نے کاروائی کی ہے، درخت کا جو حشر کیا ہے، تو اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہمارے پاس ہے، وہ اس طرح کے جو ہے ڈیزائن بڑے آرام سے کار کر دیتے ہیں، درخت کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ بھی اتنے ایستھیٹک نہیں رہے ہیں کہ ان کو جو ہے خوبصورتی سے بہت پیار ہو۔ اینی وے لولی آرٹ، لیکن آسان حل یہی ہے کہ آج کل یہ اوزاروں کا استعمال کرنے کے بجائے ایسا ہی کوئی ڈسپلے اس سے کریں، اے آئی سے اس کو کمانڈ دیں تو وہ بنا دے گا، میرے خیال میں اس طرح کا کوئی نہ کوئی جنریٹ کر دے گا، وہ لوگ کر بھی رہے ہیں، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے وہ آرٹ جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں۔ گاڈ بلیس، بڑا اچھا ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا بھائی، یہ کوئی ریل ہے اور گھوڑے ہیں، پتہ نہیں آڈا انہوں کیا ہے، یہ صحیح دکھ نہیں رہا، اس لیے میں اس کو سکپ کر رہا ہوں، ویڈیو چلا نہیں سکتا کیونکہ اس وقت نیٹ کی فیسلٹی میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں یہ میں کہہ رہا تھا جی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اب یہ دیکھیں درخت اس طرح سے بغل گیر ہوتے تو نہیں ہیں، اگر ہو بھی جائیں تو ان کے اس طرح سے ہاتھ نہیں ہوتے، اور آئی ڈونٹ نو یہ کیا جو ہے وہ، اگر ایسی پکچر ہے بھی ڈھونڈ ڈھانڈ کے جو کس بندے نے لگائی ہے، تو ویری امیزنگ واٹ ہی مینس، کیا کہنا چاہ رہا ہے، درخت ہی آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں تو لوگوں کو بھی پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ ہاں یہ سنکی درخت اپنے شاخ کے ساتھ بظاہر اپنے تنے کو کیا بھائی گلے لگاتا ہے، ہمیں فطرت اور اپنے درمیان گہرے تعلق کی یاد دلاتا ہے۔ ہاں بھی تصویر میں ایک یہی اخلاقی سبق ہے کہ مل جل کریں، لیکن اس طرح سے ملنے جلنے کا عام طور پہ ہمارے ہاں کوئی رواج نہیں ہے بھائی، درخت تو مل سکتے ہیں بندوں کو، تو ایک آج کل تو چل ہی پڑا بھائی، شادی کو لوگوں نے سیکنڈ ایشو بنا دیا ہوا ہے، ہو گئی نہ ہوگی نہ، یوز کے بغیر ہی کام چلا رہے ہیں۔ اچھا جی اس کے بعد ہم سب، اچھا جی نہیں شادی کرنی چاہیے بھائی، شادی نہیں ہے، ہیپی انسٹیٹیوشن ہے، اور میری اپنا ذاتی اوپینین ایسے ہے، وہ ہمارے جو پیپل ہیں معاشرے میں دو طرح کے پیپل ہیں، ایک وہ ہے جو فیملی میکنگ پیپل ہیں، جو چاہتے ہیں ان کی شادی ہو، ان کے بچے ہوں، ان کا گھر ہو اور وہ ان کی پرورش کریں، ایک تو وہ ایسے لوگ ہیں جو واقعی یہ چاہتے ہیں۔ اس کے پاس دوسرے ٹائپ کے وہ لوگ ہیں جو شادی نہیں کرنا چاہتے، وہ شادی سے انکار کرتے ہیں، لڑکیوں کو لڑکے پسند نہیں ہیں، لڑکوں کو لڑکیاں پسند نہیں ہیں، اور اپنے اپنے ٹارگٹ پہ دونوں رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر لڑکا بہت کماتا ہو اور لڑکی بہت خوبصورت ہو، جوان ہو، صحت مند ہو، اور اگر ساتھ ساتھ اس کے پاس پیسہ بھی کافی ہو اور ضرورت مند بھی ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ تو وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ چونکہ ان کا کوئی ٹارگٹ شادی کرنا ہوتا ہی نہیں، اپنے اوپر کوئی ذمہ داریاں لینا ہوتا ہی نہیں، ایسی کون بیوی جو ہے اور خاتون کی اصل جو ہے ذمہ داری یہ ہے، بیسک ذمہ داریوں میں میں جو ذاتی طور پہ فیل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہر جو شادی شدہ لڑکی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے، 3 ذمہ داریاں ہیں، گھر کی دیکھ بھال کرے، ٹھیک ہے، اور اس کو بنائے سنوارے سجائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے،
اور جو اس کے پاس وسائل ہیں ان کے مطابق، مثال کے تو پاس اگر اس کے پاس پیسے ہیں لے لے مہنگے والا صوفہ بھی لے لے، اور اگر گھر میں کوئی ضرورت ہے تب صوفہ لے، نہیں ضرورت نہ لے۔ آج کل لوگ جو ہیں ملنے ملانے کے لیے نہیں ہے، کوئی رشتہ دار آتا جاتا ہی کام ہے، بیٹھک میں ایک صوفہ رکھ لیتے ہیں، چلے وہ کوئی کام دھندے کی کوئی بات ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے تو چلو اس کے لیے تو وہ ٹھیک ہے۔ دوسری بڑی ذمہ داری شوہر کی دیکھ بھال ہے۔ شوہر کی ساری ضروریات، جو مثال کے طور اس پہ جوتے اگر پالش نہیں ہے تو پالش ہونے چاہیے، اور اگر اس کو تولیے کی ضرورت ہے تولیہ ہو تو اس کے پراپر جگہ اس جگہ پہ رکھیں، اس کو ڈھونڈنا نہ پڑے۔ شیو کا سامان اس کا جو ہے وہ اس کی جگہ پہ وہ تو آئے گا، وہ تو جرابیں پھینک دے گا، بوٹ پھینک دے گا، ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسا کرے گا۔ اور بیوی کو جو ہے اس کی چیزیں ارینج کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اور آسانی سے وہ کر سکتی ہے اگر کوئی بیوی گھر کی اچھی بیوی بننا چاہ رہی ہے۔ ایسے میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے ایسی بیوی جس کی کہیں کو قدر ہو، ٹھیک ہے، جس کو کوئی مقام ملتا ہے، جس کو کوئی آنر کرنا چاہتا ہے، وہ ایسے ہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، باہر پھرنے پھرانے کا، پارٹیوں کا، فیشن کا اس کو زیادہ کوئی شوق نہیں ہوتا۔ وہ چاہتی ہے اس کا شوہر آئے، اس کو دیکھے، خوش ہو، اس کے پاس بیٹھے، اس کی تعریف کرے، اس کی یہی جو ہے کامیابی ہوتی ہے۔ تیسری بچوں کی دیکھ بھال۔ بچے جو ہیں 18 سال تک وہ پیرنٹس سے بہت ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ ان کی جو ہے ان کی تربیت کرنا، ان کو صاف ستھرا رہنا، ٹھیک ہے، اور ان کو اچھے وقتوں میں کس طرح سے جینا ہے، اور اگر کوئی تنگی ترشی ظاہر ہے ایک جیسے حالات نہیں رہتے ہیں تو تب جو ہے وہ کیسے گزارا کرنا ہے۔ کبھی کبھی بندے کر لیتے ہیں بھئی باہر جو ہے کسی ریسٹورنٹ سے کھانا کھا لیتے ہیں یا منگوا لیتے ہیں، پیزا بھی کھا لیتے ہیں، تو کبھی جب پیسے نہ ہو پھر چورن چٹنی سے بھی روٹی کھانی پڑتی ہے۔ ہماری تو پریویس جنریشن تھی، انہوں نے تو ایسے ہی بچے پالے ہیں۔ وہ آج کل کی جو لاکھ پتی کروڑ پتی ہیں وہ ایسے ہی تھے، ان کے پیرنٹس سادے لوگ تھے، وہ کوئی ایسے شور میں نہیں کھاتے تھے، تو انہوں نے اپنی اولادوں کو کامیاب بنایا۔ اب کے جو ہیں کامیاب لوگ جو ہیں وہ اپنی اولادوں کو کامیاب بنانے میں ناکام ہیں۔ وہ ان کی ضروریات پوری کرتے جاتے ہیں، ان کے بچے 18-20 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ کوئی ہنر سکھائیں، ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ جب بڑے ہو جائیں یا 18+ ہو جائیں تو وہ برسرے روزگار ہوں، تعلیم اپنی جگہ تعلیم حاصل کرتے جائیں، کورسز کرتے جائیں جو کرنا ہے، ساتھ ساتھ کوئی ایسا کام بھی کریں جو کہ مستقبل کے آنے والے وقتوں میں وہ اس کو اڈاپٹ کر سکے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کافی ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، جو پیرنٹس کا جو پروفیشن ہے اس میں ان کی ہیلپ کی جائے، کہ فادر کما رہا ہے، مدر کما رہی ہے اگر، تو ان کو جو ہے ان کے کام میں ہیلپ کی جائے، تو وہاں سے بندہ جو ہے وہ کوئی سیکھتا ہے۔ بچے آج کل موبائل فون لے کے بیٹھے رہتے ہیں سارا وقت اور اپنے شوق پورے کرتے ہیں، جس وجہ سے وہ جو ہے کچھ سیکھ نہیں پاتے ہیں۔ تو باقی یہ درخت جو ہے جو رومانٹک پکچر ہے، مناظر کی پیار محبت اس طرح کا، اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے بھائی، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اگر شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں، شوہر کمائے، ٹھیک ہے، شوہر گھر کی جو ہے حفاظت کرے، اور شوہر بچوں کی اچھی تربیت، شوہر نے تربیت تو نہیں کرنی ہوتی، وہ ان کے لیے کما کے لائے گا، ہاں اپنی بیوی کا خیال رکھے۔ تو یہ جو ہے شوہر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور بیوی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ تو یہ باقی اس طرح کی پکچر جو رومانٹک سی ہے، جو شاید آنے والے 14 فروری کے لیے ہے، ان کی کوئی میننگ نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، nothing at all, never ever be inspired by this۔ اور کیا ہے بھائی، ہم سب ریاست جنگل کے وزیر اعظم لومڑی کام کی حد سے زیادہ بوجھ کی وجہ سے بیمار پڑ گئی۔ اچھا، یہ جو ہے انڈائریکٹلی بات کا جو ہے یہ لوگ لکھ دیتے ہیں اپنے جو ان کا کیا کہتے ہیں ادبی تخلیق کاری کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہنر فن دے رکھا ہے اس کو استعمال میں لے آتے ہیں۔ میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے، مجھے حق نہیں بنتا ہے میں اس پہ کوئی کمنٹ کروں،
لیکن یہ جو ہے وزیر ریاست جنگل، اس کے کچھ میننگ اور ہو سکتے ہیں. اور وزیر اعظم لومڑی، ٹھیک ہے، اور لومڑی جو ہے چونکہ ہماری آج کل پنجاب کی کیا کہ سی ایم جو ہے چونکہ فیمیل ہے، چلو شہباز شریف لگا لے وزیر اعظم، اس کو لومڑی کہا جائے. تو جنگل اگر پاکستان کی جو ریاست ہے، ظاہر ہے کہ جہاں پہ کوئی قانون نہیں ہوتا وہاں پہ وہ جنگل کا قانون نہیں ہوتا ہے. تو ایسا ہی ہے، مائٹ از رائٹ والی بات ہے. چلے دیکھتے ہیں کیا یہ یہی کہنا چاہ رہا تھا، کچھ اور ہے. باقی جانوروں سے مشابہت جو ہے اس کے کچھ مطلب ہوتے ہیں اسی طرح کے، کہ جو ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے وہ اس طرح کی کہانیوں میں کی جاتی ہے تاکہ ہمارے پر کوئی الزام نہ رہے. کام کی حد سے زیادہ بوجھ کی وجہ سے بیمار پڑ گئی. اب دیکھ رہے بادشاہ کو اس کی صحت کی شدید فکر لاحق ہوئی، چنانچہ اس نے دور دراز کے بہترین حکیم اور طبیبوں کو بلوا بھیجا تاکہ کسی طرح اسے صحت یاب کیا جا سکے. مہینوں تک حکیم اپنی جڑی بوٹیوں کے نسخے آزماتے رہے اور ڈاکٹر اپنی دوائیاں دیتے رہے، مگر کوئی فرق نہ ہوا. اچھا، آخر کار یہ میری آخری جو ہے پوسٹ ہے جس میں کمنٹس کر رہا ہوں کیونکہ بڑا ٹائم اسے پڑھنے میں لگ جاتا ہے. آخر کار ایک بوڑھے حکیم نے مشورہ دیا وزیر اعظم کو کسی دوا کی نہیں خوشی اور مسرت کی ضرورت ہے. اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اس کا جو کچھ دل چاہے کرنے دیا جائے، تبھی یہ صحت مند ہو سکتی ہے. بادشاہ شیر نے اس پر پورے جنگل میں فرمان جاری کر دیا. اب یہ دیکھیں، یہ کہانی جو سنائی جا رہی ہے یہ اوپینین سازی میں کا بھی ایک طریقہ ہے. لوگوں کی جو رائے ہے اس پر اثر انداز ایک انداز سے کیا جا رہا ہے، اور ڈائریکٹ تنقید نہیں کی جا رہی، انڈائریکٹ جو ہے کوئی بات کی جا رہی ہے. اور کردار آلموسٹ ملتے جلتے ہیں، جو جن سے ہم بہت زیادہ فیملیئر ہیں ان جیسے ملتے جلتے کرداروں سے مشابہت جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے. وزیر اعظم جو چاہے کرے، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالے، اور جو حکم نافرمانی کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی. لومڑی تو پہلے ہی اپنی فطرت کی وجہ سے شرارتوں میں طاق تھی، اب تو جیسے اسے کھلی چھٹی مل گئی. وہ جانوروں کو ستانے، ان کو کھانے پر فیصلہ جمانے اور پتہ نہیں کیا تنگ کرنے لگی. حتیٰ کہ ہاتھیوں جیسے بڑے جانور نے بھی اس کی حرکتوں سے تنگ آ گئے، مگر بادشاہ کے حکم کے آگے سب بے بس تھے. او بھائی، اتنا لمبا پڑھنے کے لیے دے دیا اور ہنس رہا ہے. کیا کروں بھائی اس کا میں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ کوئی مداحیہ کو میں اس سے زیادہ ابھی آگے جا ہی نہیں سکا. اس میں کیا کومنٹس کروں، اس میں میں زیادہ کیوں آج کل میں نے پڑھنے والا جو پروسیس ہے اس کو بہت کم کر دیا. آئی وش کہ میں اس کی آڈیو تیار کروا سکتا جس میں ٹائم بچ جائے. تو بھائی یہ لومڑی والی بات جو ہے اینڈ میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، کس نتیجے پہ پہنچے ہیں. لکڑی سے اسے ندی میں دھکیل دیا تاکہ گرمی کم ہو. جیسے ہی پانی کی ٹھنڈک پڑی لومڑی کو ہوش آ گیا اور وہ ایک لمحہ ضائع کیا بغیر جنگل کی طرف دوڑ لگا دی. وہ اتنی بری طرح ڈری کہ پھر کبھی بھی دوبارہ اس جنگل کی ندی والے حصے میں نظر نہ آئی. یوں جنگل کے جانور نے سکون کا سانس لیا اور بوڑھا درویش بھی اپنی زندگی میں دوبارہ امن اور سکون کی طرف لوٹ آیا. نتیجہ، کبھی کبھار کسی کو کھلی چھوٹ دینا علاج کی بجائے مصیبت بن جاتا ہے. اگر طاقتور کو حد سے زیادہ نہ رکھا جائے تو وہ کمزوروں کے لیے عذاب بن جاتا ہے. اچھا جی، اور وقت اور حالات کے مطابق یہ لومڑی والی جو داستان ہے کافی کنفیوزنگ ہے، اور باقی اتنی سی بات کے لیے اتنی لمبی سٹوری جو ہے
اور چھوٹے بچوں کے لیے اس طرح کی کہانی ہوتی ہے، بڑے لوگوں کے لیے جیسے میری ایج کے ہیں، جو فیس بک پہ جو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی یہ بہت اچھی ٹیکنیک نہیں ہے میسج کنوے کرنے کے لیے۔ جب ہم میسج پڑھتے ہیں کوئی، تو اس میں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا کیا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو لکھنے والا ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو چیزیں، اور پھر وہ کس طرح سے کہہ رہا ہے، یہ دو تین چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور کیسے کہہ رہا ہے، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اور ادروائز آپ ہو سکتا ہے آپ کا ٹائم ضائع ہو، آپ کسی رائے سے انفلوئنس ہو جائیں۔ یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ کسی کو کھلی چھوٹ نہیں، آپ جب نہیں دینی چاہیے، چلو یہ تو ہر بندہ ہی جانتا ہے، کسی کو بہت زیادہ کھلی چھوٹ نہیں دینی چاہیے، اس سے کسی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے، فائدے کی بجائے اس کو عذاب بھی بن جاتی ہے۔ تو بھائی صاحب نے اپنے لیول پہ بڑی اچھی کوشش کی ہے، بھائی میں اس کو جو ہے بالکل یہ نہیں کہتا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو انداز ہے اس کا جو ہے وہ سنجیدہ قسم کے لوگوں کے پڑھنے والا نہیں ہے، ایسے ہی کوئی فارغ ہو، کوئی بچے ہوں، ان کو ایسی کہانی سنائی جا سکتی ہے۔ تو چونکہ میری عمر 62 سال ہے، اور یہ بھی جو لکھنے والا ابھی مجھے بچہ ہی لگ رہا ہے، اگر یہ اسی عمر کا ہے تو بھائی ہم تو اب درویش ہو گئے میں، تو لائف از گڈ۔ اب میں اور مزید جو ہے چلے کوئی اور لائٹ سی ویڈیو دیکھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے زیادہ نہ بولنا پڑے۔ یہ ہے جی فیصل کامران صاحب، ان پہ میں کوئی کمنٹس نہیں دینا چاہتا بھائی، ایک تو ہے یہ پولیس والے، یہ باجی نے کیا منگوایا بھائی۔ اچھا جی یہ ویڈیو ہے، ویڈیو دیکھ کے پتہ چلے گا، میں تو بھی ویڈیو سسٹم میرا ایکٹیو نہیں ہے، بعد میں دیکھوں گا، اور پھر اس کے بعد چلے لائک تو کر دیں، پہلے ہی لائک کر دیں۔ اور یہ چودھری عباس جنیدی FIR کوئی حل نہیں، تربیت کرے، مجرم نہ بنائیں، بچوں کو تھانے حوالات نہ دکھائیں، نفرت پیدا نہ کریں۔ بہت اچھا کمنٹ ہے بھائی، ٹھیک ہے، اوپر میں نے بڑی لمبی کہانی پڑھی ہے، اس کا لبے لبا پہ ایسا نہیں تھا، لیکن یہ 4 لائنیں جو ہے بھائی اس لائن وہ پچھلی اتنی لمبی کہانی سے بھاری ہے، پیکڈ ہے اور فل آف میننگ ہے، اور ماشاءاللہ سے 1.9 کے ویوز بھی اس کے ہو گئے ہیں، لائک جو ہے ہو گئے ہیں، 1 کے شیئر بھی ہیں اس کے، اور ایسی باتیں جو ہیں وہ ملک میں بڑی اچھی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے آپ کو اپنی رائے میں یہ کہا کہ کوئی جیل ہونی ہی نہیں چاہیے، جیل کا کنسیپٹ ہی غلط ہے، بندے کو جیل میں ہوتا ہے کیا ہے، فلموں جو ہم نے دیکھا بیڑیاں پڑی ہوئی ہے، زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، بھئی اگر آپ کے پاس مریض آ گیا تو اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گے کیا، ٹھیک ہے؟ ایک اچھے خاصے بندہ ہو جو صحت مند ہو، اس کو آپ سڑک پہ کھڑا کر کے ذلیل کریں، وہ تو خود جو ہے اس کے دل و دماغ میں اس قدر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ تو کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کرنے کا سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہماری جو ہے ہمیں سزائیں نہ دی جائیں، ہیلپ کی جائے، مدد کی جائے، گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں، اور سرونٹ کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، سرونٹ کا کام ہے مدد کرنا، ہیلپ کرنا، وہ ہمیں کنٹرول کرنا، دائیں بائیں ادھر ادھر یہ کرنا کریں، ٹھیک ہے؟ اور قانون اگر بنانے اچھے قانون بنائیں، اس طرح کے جو ہے جن کی کوئی کہیں کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اپروول نہیں ہو سکتی۔ اب مجھے آئی اسٹل ونڈر، یہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہاں پہ کوئی نہیں جس کا قانون کے بارے میں، یہ لائسنس فیس اور جرمانے کیوں بھائی، ٹھیک ہے ٹیکس دے رہے ہیں نا، تو ابھی فیسیں اور جرمانے، اب آپ کہتے ہیں لائسنس نہیں بنواتے، لائسنس فری میں بنتا ہے کیا؟ اور اسی طرح سے اب تو شناختی کارڈ بھی اس کے بھی پیسے لیتے ہیں، پاسپورٹ بھی پیسے لیتے ہیں، گورنمنٹ کیوں پیسے لیتی ہے بھائی؟ ایک بندہ کہتے ہیں مجھے میرا دو پاسپورٹ بنا کے دے دو اس کو، ٹھیک ہے، نہیں تو پیسے آپ پہلے دفتر شکل دکھا، فلانا کاغذ لے کے فلانے کاغذ لے کے پھر تو گھر جا، پھر وہ کاغذ لے کے پھر اتنے پیسے بھی لے کے پھر لائن میں لگ، پھر ہم تو مجھے دیتے ہیں، یہ آپ اس کو اس کا حق دے رہے ہیں کہ اس کو ذلیل کر رہے، جوتے مار رہے ہیں۔ اچھا جی، یہی حال شناختی کارڈ کے دفتر ہے، یہی گورنمنٹ کے دوسرے دفاتر میں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کا میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کی بیٹی نے کالج میں جو ہے اپلائی کیا داخلے کے لیے،
ان کے اتنے زیادہ اشتہار لگے ہوئے تھے، جی ہمارے کالج میں داخلہ لے لیں، گورنمنٹ کا کالج ہے، گورنمنٹ سرکاری کالج ہے، تو ہم میری کالج میں بچیاں بھیجیں، بچے جیسی منتیں کر رہی ہے آج کل گورنمنٹ جو ہے بھیجیں جی. تو وہاں پہ جو ہے وہ گئے صاحب، انہوں نے کہا جی پراسپیکٹس، پتہ چلا جی وہ پراسپیکٹس والا جو کلرک ہے وہ سیٹ پہ نہیں گیا. حد ہو گئی ہے، 10-11 بجے کا ٹائم ہے، کہاں اس کو جو ہے وہ دال چاول لینے بھیج دیا کہ وہ پراسپیکٹس نہیں مل سکتی. پھر دوسرا بس یہی کہہ کے جی ہمیں تو 500 نمبر والوں کو جو داخلہ دیتے ہیں، اور بچی کے کتنے نمبر ہیں جی 450 497 ہے، 495 سم تھنگ، 490 پلس ہی ہیں، تو 10 نمبروں کے لیے آپ اس کو داخلہ ہی نہیں دے رہے. حد ہو گئی یار. تو آپ نے کون سا اس کو گورنر بنا دینا، وہ چلو ایسے کر لے گی، ایف اے ہوا پھر بی اے کر کے کوئی اور کو اپنی زندگی کے راستے کر، نہیں اس کو داخلہ نہیں دینا. وہی اگر مریم نواز کا یا کسی اور کا سیاستدان کا فون آ جائے، وہ رانا صاحب کا فون آ جائے، تو وہ داخلہ کیسے نہیں دیتے بھائی؟ یہ تو جرم ہے. کو بچہ تعلیم حاصل کرنے آتا اس کو گھر بھیج دیتے ہو. نہیں تو یہ اسکول اور کالج یونیورسٹی کسی کے باپ کی ہیں، آپ نے پیسے لینے ہیں اور وہ بھی نہیں بنتے، فیس جمع کراؤ، یہ کرو وہ کرو. اچھا بھائی ایف آئی آر کوئی حل نہیں ہے. ہاں کھانا پوریاں بھائی ایسی چیزیں، تربیت کریں، مجرم نہ بنائیں، بچوں کو تھانے حوالات نہ دکھائیں، نفرت. ویری گڈ، آئی لائک اٹ. اور پھر باجی نے یہ کیا حل کر دیا. یہ بھی بڑی اچھی ویڈیو ہے، اس طرح کے جو ہیں انوویٹیو آئیڈیاز میں ہیں، یہ بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے بھی. ٹھیک ہے. اور یہ گھر کی چھتوں وغیرہ پہ ان سے آپ بڑی اچھی ڈیکوریشن بنا سکتے ہیں. میں نے اس دفعہ اس طرح کا ایک پودا لگایا تھا، جسے میں نے ایلو ویرا کے پودے لگائے تھے، بڑے اچھے گرو کیے تھے انہوں نے. اوکے. تو اس کے بعد ہے بھائی بلیک ڈے 2 دسمبر، جب پنجاب کے ملازمین کی پینشن میں بھاری کٹ لگا کر ملازمین کا معاشی قتل کیا گیا. ایک ریاست 2 دستور نامنظور. ہاں جی، اب یہ ہماری جو سپورٹ چاہیے ان کو حقیقت. یہ جو ہے آج کل میں جو بڑی بڑی جو یونین کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر کچھ لے دے کے چپ کر جاتے ہیں، اور باقی جو اسی طرح سے مرتے مراتے رہتے ہیں. یہ کوئی آج کا بات نہیں ہے، ہمیشہ جب ہی کوئی اس طرح کی پرابلم پاکستان میں، ہم تو عرصہ گزر گیا ایسا عمر ساری گزر گئی ایسی چیزیں دیکھتے دیکھتے. اور کیا ہے بھائی، یہ صاحب کون ہے؟ آئی ڈونٹ نو. وقار راجپوت صاحب، گاڈ بلیس. یہ کیا بھائی، رانا صاحب ریسپیکٹنگ مدرز. مدر کو اس طرح کی ریسپیکٹ نہ کرے، مدر کی ضروریات پوری کرے. اچھا انڈونیشیا اس طرح کی ویڈیوز چلی، لاسٹ اس پہ میں کچھ کمنٹ کر دیتا ہوں. مدر، بہت سی جو مدرس ہیں خواتین جو ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں اور وہ مدر کا سٹیٹس لے لیتی ہیں اور بن جاتی ہیں. مدر وہی ہوتی ہے جو بچے پیدا کرتی ہیں یا جو بچے کی پرورش کرتی ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی اچھی تربیت کرتی ہیں، وہ ان کو ہم مدر کہہ سکتے ہیں. آج کل جو ہے وہ رجحان جو ہے وہ بہت کم ہے، اور یہ ساری خواتین پہ ایک جیسی لگتا ہے. سب نے جو ہے بچے پیدا کیے، بچوں کی پرورش کی اور ان کی اچھی تربیت کی، اور ان کے بچے بڑے فرما بردار ہیں. مجھے تو لگتا ہے یہ بھی کوئی ایڈیٹنگ کر کے ویڈیو گھر جو تیار کیا آج کل لوگ کر لیتے ہیں. تو انڈیا میں ایک اسکول میں ایک دن ایسا منایا جاتا ہے جس دن ماں کو اسکول بلا کر بچوں کے پاؤں دھلوائے جاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے. ماں کے قدموں کے تلے جنت اس وقت آ جاتی ہے جب وہ اپنی زندگی بچوں پر نچھاور کر دیتی ہے، اور وہ جو ہے وقف کر دیتی ہے خود کو اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے. تب جا کے ماں بنتی ہے. وہ جو ہے ہر وقت جو تو میں کیا کہوں، جو جن کی آؤٹ ڈور لائف جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. اب ان پہ مجھے کمنٹس نہیں کرنے. تو ریئل مدر وہی ہیں جو بچوں کی پرورش کرتی ہیں. اب وہ ٹیچرز بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے فلاحی ادارے ہیں وہاں کے ان کے بایولوجیکل مدرس نہیں ہوتی. بہت سے ایسے کریکٹرز ہمارے ارد گرد، ہمارے رشتہ داروں میں انکل ہیں، آنٹیاں ہیں، ایسے ہیں
بہت سے ایسے کریکٹر ہم مل جاتے ہیں جو ہماری فلاح چاہتے ہیں، ہماری ہیلپ کرتے ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری بات سنتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں ریسپیکٹ قابل احترام ہے، ان کے بھی پاؤں دھوئیں بھائی، ٹھیک ہے. تو یہ ایک سمبل، ایک اچھا سمبل ہے نا، بیڈ تو نہیں ہے. اور جو ہے مدرس کو، جیسی مدرس میں نے بہت سی یہاں پہ دیکھا ہوا ہے، انہوں نے مدرس نے بچوں کو نوڈل پہ لگا دیا، خود ہی میگی نوڈل بناؤ کھاؤ، ٹھیک ہے. پیار سے ان کے لیے کھانا بناؤ، کھلاؤ، پاس بیٹھو. بچے بہت سی باتیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ڈانٹ کے ایک سائڈ پہ کر دیتی، وہ وقت مانگ رہے ہوتے ہیں. اچھا بھی، یہ لے بیٹا، آج کے لیے اتنا کافی، پتہ نہیں 2 گھنٹے کی ویڈیو ہوگی. تو میں اس کو سنوں گا، اگر اچھی ہوئی تو پھر اس کو اپلوڈ کر دوں گا، نہیں تو کینسل ہی کر دوں گا، پھر نہیں بناؤں گا. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، گڈ بائے.